Assalamu alaikum. My name is Dr. Maryam Iqbal. I'm working as assistant professor at Rashid Latif Medical College and a consultant obstetrician and gynecologist at Hamid Latif Hospital. उसके अलावा मैंने मास्टर्स किए हुए हैं मेडिकल एजुकेशन में फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द DME टीम ऑफ राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज. करंटली माई वर्क इन्वॉल्व्स हम लोग जनरल गायनी ऑप्स के पेशेंट्स देखते हैं जिसमें कि नॉर्मल प्रेगनेंसी या हाई रिस्क प्रेगनेंसी विद मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और प्लेसेंटा प्रेविया कीटा जो मुश्किल पेशेंट्स होते हैं उनको हम सब मैनेज करते हैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में. उसके अलावा जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं या जो रूटीन चेकअप करवाना चाहती हैं फीमेल्स, उनके लिए वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ चेकअप सर्विसेज फॉर विमेन एंड किसी भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या वजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है या कोई भी रसौली किसी किस्म की है जो कि वो लैप्रोस्कोपिकली रिमूव कराना चाहती हैं, बिकॉज एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल इज़ द ओनली हॉस्पिटल इन लाहौर जहाँ पर एंडोस्कोपी का प्रॉपर एक यूनिट है जिसका नाम मिनिमली इन्वेसिव गायनेकोलॉजिकल सर्जरी यूनिट है मिक्सू के नाम से, जहाँ हर किस्म की डायग्नोस्टिक और ऑपरेटिव एंडोस्कोपिक सर्जरी जिसे की होल सर्जरी आम ज़बान में कहते हैं, कैमरे के थ्रू ऑपरेशन किए जाते हैं, बड़े मेजर सारे ऑपरेशन इंक्लूडिंग कैंसर की सर्जरी. उसके अलावा आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ एस्थेटिक यूरोगायनेकोलॉजी यूनिट ऑफ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जहाँ पर गायनी में लेज़र का इस्तेमाल शुरू हो चुका है. मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ गायनेकोलॉजी हैज़ कम अ लॉन्ग वे. पिछले 10 से 12 सालों में बहुत चेंज आया है एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, और एक पैराडाइम शिफ्ट आया है कि अब लोग कन्वेंशनल सर्जरी से हट के मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं. अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं और वो समझते हैं कि उसके लिए दवाई या इंजेक्शंस कोई भी चीज़ जो ऑपरेशन के अलावा हो अवेलेबल हो तो वो उसको ऑप्ट करते हैं. इस सिलसिले में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गायनी में इंट्रोड्यूस की गई है वो लेज़र का इस्तेमाल है गायनेकोलॉजी में, और लेज़र का इस्तेमाल नया नहीं है मेडिसिन में. 1960s से ये इस्तेमाल किया जा रहा है. जैसे कि आपने सुना होगा कि जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट या आँखों के डॉक्टर हैं वो लेज़र से सर्जरीज करते हैं आँखों की. उसके अलावा जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो हेयर रिमूवल के लिए, स्किन रिजुवनेशंस के लिए लेज़र का इस्तेमाल काफ़ी सालों से कर रहे हैं. गायनेकोलॉजी में लेज़र पहली दफ़ा 1973 में यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2012 में अमेरिका में पहली दफ़ा USA में वो FDA अप्रूव हुआ है. एंड वी आर वेरी लकी कि सिर्फ 6 ही साल बाद पाकिस्तान में इट इज़ अवेलेबल, और इसका क्रेडिट सारा प्रोफेसर राशिद लतीफ़ खान को जाता है जिनका नाम किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है. ही इज़ द पायनियर ऑफ टेस्ट टू बेबी इन पाकिस्तान. उन्होंने पाकिस्तान में पहला टेस्ट टू बेबी, PGD ये सब इंट्रोड्यूस करवाया था. बहुत सारे फीटल मेडिसिन के टेस्ट पहली दफ़ा हमीद लतीफ़ के हॉस्पिटल के थ्रू, जैसे हार्मनी टेस्ट है, प्रीनेटल टेस्टिंग है, ऑलरेडी इसी हॉस्पिटल ने इंट्रोड्यूस कराए हैं. इसी तरह अपनी नौयत का एक पहली दफ़ा इदारा बनाया गया है जिसका नाम एस्थेटिक यूरोगायनेकोलॉजी यूनिट है, जो एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के प्रॉब्लम्स के लिए लेज़र के ज़रिए उनका इलाज करता है, जो कि आई एम प्राउड टू से कि इज़ द ओनली यूनिट इन होल ऑफ पाकिस्तान. लेज़र के ज़रिए बहुत सारी फीमेल्स की हेल्प की जा सकती है. ये लेज़र बेसिकली उन फीमेल्स के लिए है जिनका जो नेचुरल एजिंग की वजह से या चाइल्ड बर्थ की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसको आम ज़बान में जिस्म का ढीलापन होना कहते हैं या लैक्सिटी कहते हैं, जिसकी वजह से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. उसके अलावा वो फीमेल्स जिन्हें यूरिन निकल जाने का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जिसे कहा जाता है हमारी ज़ुबान में, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ये यूरिन की लीकेज है. इसकी 2 इकसाम होती हैं. एक किस्म वो है जिसमें मरीज़ यूरिन पास करने के बारे में या पेशाब करने के बारे में सोचता है लेकिन वो वॉशरूम पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही उसका यूरिन लीक हो जाता है. उसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जब वो खांसते हैं, छींकते हैं, हंसते हैं या वज़न उठाते हैं तो उनका यूरिन लीक हो जाता है. आप समझते हैं कि ये एक बहुत सीरियस सोशल इशू भी है, उनकी सोशल लाइफ इफेक्ट होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इफेक्ट हो जाती है और बहुत एम्बैरसिंग प्रॉब्लम है. और वो इसके साथ काफ़ी अर्सा गुजार देते हैं बिकॉज या तो वो ये समझते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या कुछ फीमेल्स का ख्याल होता है कि ये हर किसी के साथ होता है, इसका कोई हल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. और कुछ लोगों को जब सर्जरी एडवाइस की जाती है तो वो सर्जरी से डर के इसका ख्याल ही छोड़ देते हैं. तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब वो लेज़र के ज़रिए इसका इलाज कर सकते हैं. उसके अलावा कुछ पेशेंट्स वो होते हैं जिसमें प्रोलैप्स का प्रॉब्लम होता है, यानी कि उनका जो यूट्रस है वो बाहर जिस्म से आ जाता है मल्टीपल डिलीवरीज़ की वजह से किसी और वजह से, और पहले इसका इलाज सिर्फ होता था सर्जरी.
یا کچھ پھر علاج جیسے ٹی بی ٹی ایک ٹیپ ہے، یا جیسے میش ریپیئر آیا تھا، پر اس کا انٹرنیشنلی بھی اس سے بہت سارے سوالات آ گئے ہیں کہ وہ اتنے اس کے سائڈ افیکٹس ہیں کہ اب وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو صرف سرجری کے تھرو ہی حل کیا جا رہا ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو سرجری سے ڈرتے ہیں یا کسی وجہ سے سرجری نہیں کروا سکتے، جیسے انہیں ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ان کا وزن بہت زیادہ ہے یا دل کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے سرجری ان کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے گڈ نیوز یہ کہ اب لیزر آ چکا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مینوپاز ایک ایسی نیچرل ایجنگ پروسیس ہے جس میں عمر کے ساتھ عورتوں کے پیریڈز یا مینسز بند ہو جاتے ہیں، جس کی ایوریج ایج پاکستان میں 51 ہے. اور اس کے بعد بہت ساری خواتین اپنی باقی زندگی اریٹیشن کے ساتھ، انفیکشنز کے ساتھ، اور انہیں ایچنگ اور اریٹیشن ڈرائنس کے پرابلمس رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی میرٹل لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور پہلے ان کے لیے سوائے ہارمونس کے کوئی اور ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں تھا، جو کہ بہت میسی بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ پیشنٹس ہارمونس نہیں لے چاہتے رسکس کی وجہ سے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہے، یا ان کی کسی بھی وجہ کی وجہ سے اووریز وقت سے پہلے یا ڈدانیاں نکال دی جاتی ہیں، جس میں کینسر یا انڈومیٹریوسس یا کوئی بھی ایسی سسٹ جس کی وجہ سے انہیں نکالنی پڑی ہو اپنی اووری. وہ بہت ینگ پیشنٹس ہوتی ہیں، اور کیمو تھراپی لینے کی وجہ سے ان کی اووریز اگر فیل ہو گئی ہیں تو یوزلی یہ ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں، اور یہ ساری زندگی اسی مسئلے کے ساتھ گزار دیتے ہیں، کیونکہ جو کینسر اسپیشلسٹ ہیں وہ ان کو ہارمونس لینے سے منع کرتے ہیں کہ اس سے ان کا ڈیزیز فلیئر اپ ہو جاتا ہے. تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزار دیں. تو لکیلی فار دیم اب لیزر آ چکا ہے جو کینسر پیشنٹس میں بالکل سیف ہے، اور وہ یہ کروا کے اس جو یہ والے پرابلمس ہیں مینوپاز کے جو وقت سے پہلے آ گیا ہے ان کو حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جن پیشنٹس میں وجائنل انفیکشن بار بار ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے، جسے عام زبان میں لیکوریا کہتے ہیں، جو دوائیاں کھانے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کے لیے بھی یہ لیزر ہے. جن کو پہلے صرف کاٹری کے ذریعے، جو کہ ایک مائنر سرجری ہے لیکن سرجری ہے جس میں بے ہوشی انوالوڈ ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ وہ کروا لیں، اب وہ لیزر کے ذریعے آسان علاج کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مریض جو جن کے باڈی پہ سکارز ہیں سیزیرین سیکشن کی وجہ سے یا ایپیزیوٹمی کی وجہ سے یا اسٹریچ مارکس ہیں، وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کنڈیشن ہوتی ہے جینیٹل وارٹس کی، جو کہ موقع بن جاتے ہیں انٹیمیٹ ایریاز پہ، اس کا علاج بھی اس لیزر سے کیا جاتا ہے. لیزر ایک واک ان واک آؤٹ پروسیجر ہے، وہ آپریشن نہیں ہے. اس میں کوئی پہلے سے تیاری نہیں ہوتی، کوئی انستھیزیا انوالو نہیں ہے، بے ہوشی نہیں ہے، کوئی دوائیاں نہیں ایکسٹرا دی جاتی. اور جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو آپ اسی طرح سے جائیں گے. 15-20 منٹ کا پروسیجر ہے، وہاں سے آپ واک کر کے گھر جائیں گے. جیسے اگر کوئی مدر ہیں جو بچوں کو پک کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹلی لیزر کروانے کے بعد بچوں کو اسکول سے پک کر سکتی ہیں. اگر خواتین ہیں جو کہ ورکنگ ویمن ہیں تو وہ لنچ بریک میں بھی اس کو کروا سکتی ہیں. تو بیسکلی اٹس اے نان انویسو پروسیجر، واک ان واک آؤٹ. اس میں کوئی ڈاؤن ٹائم نہیں ہے، کوئی لمبا ریسٹ نہیں ہے، کوئی داخلہ ہسپتال میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ اپنی روٹین میں فوراً آ سکتی ہیں آفٹر گیٹنگ اے لیزر ڈن. جو پرابلمس میں نے پہلے ڈسکس کیے، یورین نکل جانے کا جسے انکانٹیننس کہتے ہیں، وہ کافی کامن ہے. 1 in 4 یعنی کہ 40% عورتوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مینوپاز کے بعد ڈرائنس ہے، ایچنگ ہے، انفیکشنز ہیں اور ان کی میرٹل لائف افیکٹڈ ہے، وہ سب بھی بہت کامن ہے. 80% یعنی کہ ہر 10 میں سے 8 عورتیں اس کو فیس کرتی ہیں، اور وہ ان کے پاس کوئی اس کا حل موجود نہیں ہوتا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک میجر سرجری نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی خاص سائڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، ایکسیپٹ کہ کچھ 1-2 دن کے لیے کچھ ریڈنس یا کچھ سوزش یا سویلنگ رہ سکتی ہے، جو کہ خود ہی سیٹل ہو جاتی ہے اور کبھی بھی کسی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس سے کوئی میجر سائڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اٹس دا سیم ٹیکنالوجی ایز ابراڈ، وہی مشینز ہیں، بلکہ میں اور میرے جو کالیگ ہیں ڈاکٹر طلحہ عبدالحلیم، ہم دونوں سلووینیا سے، یورپ سے ہی اس کی ٹریننگ لے کے آئے ہیں. اور لیزر بھی بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ لیزرز ہیں، ریڈیو فریکوینسی لیزرز ہیں، جو کہ اسکن کے لیے یا باقی جگہوں کے لیے تو بہت اچھے ہوں گے، لیکن گائنی کے لیے اسپیشلی جو لیزر ڈیزائن کیا گیا ہے وہ اربیم لیزر ہے، جو کہ بہت کم جگہوں پہ ہے باہر بھی. اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو یورپ میں ہے، جو کہ ہم یہاں لے کے آئے ہیں. سو اٹس دا سیم ٹیکنالوجی. اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ شاید بہتر علاج باہر کروا لیں گے، جب ٹیکنالوجی وہی ہے اور کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ جو کہ ٹرین باہر ہی ہوئے ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اٹس ریلیٹیولی سیف افیکٹو پروسیجر. اور جو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ موجود ہے آپ کو ٹریول کر کے جانے کا. اور جو یہ سارے گائنیکولوجیکل ایستھیٹک پروسیجرز ہیں باہر ان بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں، کیونکہ یہ انشورنس کور نہیں کرتی ہے، اور اتنا پرائز کا ڈفرینس ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یعنی کہ آپ کے اپنے ملک میں ہو رہا ہے، دیر از نو ریزن فار یو ٹو گو ابراڈ اینڈ گیٹ اٹ ڈن دیئر. جیسے کہ سارے مسائل ہم نے ڈسکس کیے، یہ بہت کامن مسئلے ہیں، اور لیکن وہی جیسے میں نے پہلے کہا، اکثر عورتوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ شاید سب کے ساتھ ہوتا ہے، اسے کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سرجری سے اتنا ڈر جاتی ہیں کہ وہ مینشن ہی نہیں کرتی کہ ہمیں یہ پرابلمس ہیں، اور وہ سوشلی امبیرسنگ بھی یہ ٹاپکس ہوتے ہیں.
لیکن میرا مسئلہ آپ سب کو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس وقت آپ ایز اے فیمیل ہیں، اگر آپ مدر ہیں یا آپ وائف ہیں، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو آپ پہ جو لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں جیسے آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے بچے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. سو یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن. اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی امپورٹنس کو پہچانیں، اپنے آپ کو پرائیورٹی سمجھیں، اور اگر کوئی ایسی پرابلم ہے اس کو پلیز اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، اس کی تشخیص کروائیں اور اس کے علاج کی طرف جائیں. اور اگر ایک آسان علاج موجود ہے جس میں کوئی سرجری انوالو نہیں ہے، افیکٹو ہے، لیس انویسو ہے، تو پلیز اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی ان مسائل کے ساتھ گزار دیں جسٹ بیکاز یو ڈنٹ گو ٹو اے ڈاکٹر. سو پلیز میک یور سیلف اے پرائیورٹی اینڈ سی یور ڈاکٹر ٹوڈے.